السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے پیش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایسا کیا ہوا کہ تمام قبرستان کے مردے قبر سے باہر آ گئے؟ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ ایک بیوہ تھی۔ کچھ ہی عرصے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئی، لیکن ان سے بھی صحتیابی نصیب نہ ہوئی۔ تو وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس عورت کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے مکمل صحتیابی مل جائے۔ اور وہ عورت اپنے بچے کو لے کر بزرگان دین کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اس کے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تم کہاں جا رہی تھی؟ تو اس عورت نے کہا اس کا بچہ بہت بیمار تھا، وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں ایک بزرگ کے پاس جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، تم ہمت نہ ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کے پاس پہنچو، ضرور کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی کہ تم خوش ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ تک پہنچی۔ جب وہ دربار میں گئی تو ان بزرگ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا، اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا، بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہو اور صبر کرو۔ لیکن اس عورت کے لیے یہ بہت بری خبر تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں روتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی۔ اسی وقت ایک بہت ہی پیارا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس بچے نے عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ وہ عورت اس بچے سے غم زدہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں میں کیا بتاؤں کہ تم تو چھوٹے سے ایک بچے ہو۔ پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو سارا ماجرا بتا دیا، کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے اس کے بچوں کو شفا مل جائے۔ مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی عورت کا بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی رہی اور اس بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی، اب میں اپنے بچے کے بنا کیسے رہوں گی؟ اس خاتون کی یہ بات سن کر اس بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے وہ تو زندہ ہے، دیکھو تو وہ حرکت کر رہا ہے۔ ماں حیرت سے اس بچے کو دیکھتی ہے، بے تابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے تو اس نے غور کیا کہ اس کے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو چلانے لگا۔ جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا ہے جو مر چکا تھا، اس عورت نے اس بچے سے پوچھا، کیا تم نے میرے بچوں کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹی تھیں، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانس بحال ہو گئی ہے؟ یہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو اس کم سن بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے۔
یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا بیماری کے سبب بلکہ دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب الکریم اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، اے اللہ اس کو خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی، اگر تو چاہے تو میرے مالک اس کو خوشیاں دے دے، اس بچے کو حیات دے دے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش ہے، صحت مند بھی ہے، بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں مان گئی آپ کو، مگر آپ اس سے پہلے کہ وہ کمسن بچہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کس خاندان سے ہے، وہی بزرگ جو اندر موجود تھے وہ باہر آ گئے۔ اس عورت کے مردہ بچے کو دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ کر اور اس کمسن لڑکی طرف مڑ کر آئے اور کہنے لگے اے بیٹا، تم نے ابھی چھپے ہوئے رازوں کو جانا ہے اور یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تم کیوں ابھی سے جلوے دکھا رہے ہو؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ لڑکے کے پیچھے دوڑے، ان کے ہاتھ میں چھری تھی، مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے وہ کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی ان کے آگے آس پاس بھاگتا جا رہا تھا کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس لڑکے نے کہنا شروع کر دیا اے قبر والو، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ گزرتے ہوئے یہ بات سن کر بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے، وہ چپ ہو گئے اور اس کمسن لڑکے کے کمالات دیکھ رہے تھے جس کے کہنے سے قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اس کمسن لڑکے کی ڈھال بن گئے، یعنی ایک طرف وہ لڑکا کھڑا ہوا اور دوسری جانب وہ بزرگ، وہ درمیان میں وہ مردے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر ایک پیارا سا بچہ مسکراتا رہا اور یہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسن بچے کو کہنے لگے بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے، لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، لوگ ہمارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں اور حسد بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات پہ وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے ان کی جانب سے نہیں کیا۔ وہ دکھیاری ماں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، وہ روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردے بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی، اس دل گردے سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس آ سکتا ہے تو اے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیری بارگاہ میں ہر چیز جو ناممکن ہے ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ بزرگ جن سے بچہ مخاطب تھا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کمسن بچے کے نانا جان تھے اور وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ٹالا وہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔